حمدا للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض والصلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الامین وبعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو سبق لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے الزمن، دا ٹائم۔ اس سبق میں جو الفاظ معنی آئے ہیں ان میں سے وہ الفاظ معنی جو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئے ہیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، اور اس سے متعلق جو الفاظ معنی ہیں جو اس سے پہلے آ چکے ہیں اس ویڈیوز کی لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اسے دیکھ کر ان الفاظ کے معنی جان سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ منبہ جمع منبہون، الارم کلوک، الارم کلوک الارم والی گھڑی۔ زمن جمع ازمان، ٹائم وقت۔ بائع اللبن ملک مین دودھ بیچنے والا۔ جرس الباب ڈور بیل دروازے کی گھنٹی۔ ساعۃ الحائط وال کلوک دیوار گھڑی۔ ربیع اسپرنگ موسم بہار۔ صیف سمر موسم گرما۔ فصل جمع فصول سیزن موسم۔ فصل کا ایک معنی کلاس روم کے بھی آتے ہیں۔ خریف ونٹر موسم سرما۔ خریف آٹم موسم خزاں۔ خریف آٹم موسم خزاں جس موسم میں پتے پیڑوں کے جھڑتے ہیں۔ شتاء ونٹر موسم سرما ٹھنڈی کا موسم۔ اب آئیے سبق کو دیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ الزمن دا ٹائم وقت ٹائم۔ يدق المنبه الساعة السادسة صباحا The alarm clock rings at 6 o'clock a.m. الارم والی گھڑی 6 بجے صبح میں بجتی ہے۔ استيقظ من نومی I get up میں بیدار ہوتا ہوں یا میں اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہوں۔ I get up I wake up دونوں بول سکتے ہیں عربی میں، انگلش میں، اور اردو میں بیدار ہوتا ہوں، میں اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہوں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اترک سریری الساعة السادسة والربع واصلی I leave my bed at quarter past 6 and perform صلاح میں 6:15 بجے اپنا بیڈ چھوڑ دیتا ہوں، اپنی چارپائی چھوڑ دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ فی الساعة السادسة والنصف يدق بائع اللبن جرس الباب The milkman rings doorbell at 6:30 6:30 بجے دودھ بیچنے والا دروازے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس سے پہلے یدق آیا تھا جس کے معنی آ رہا تھا بجنا۔ یدق المنبہ الارم کلوک بجتا ہے، الارم کلوک الارم والی گھڑی بجتی ہے۔ اور یہاں پر نیچے دیکھیں یدق بائع اللبن جرس الباب دودھ بیچنے والا دروازے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ تو یہ جو فعل ہے دقہ یدق دقن یہ لازم اور متعدی دونوں ہیں، اس کے معنی بجنے کے بھی ہیں اور بجانے کے بھی ہیں۔ اسی طرح انگلش میں جو رنگ کا لفظ ہے جو ورب ہے رنگ، اس کے معنی بھی دونوں ہیں، بجنا بھی اور بجانا بھی، وہ بھی لازم اور متعدی ہے اور یہ بھی لازم اور متعدی ہے۔ اسی لیے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاعل بن رہا ہے المنبہ، اور جرس الباب یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ فی الساعة السابعة إلا ربعا تحضر الزوجة الفطور The wife brings the breakfast at 6:45 اہلیہ 6:45 بجے ناشتہ حاضر کرتی ہے، ناشتہ لاتی ہے۔ فی الساعة السابعة والثلث تماما اخرج الى عملی I come out at my work 7:20 I come out at my work 7:20 میں 7:20 پر اپنے کام کے لیے نکلتا ہوں۔ یہ جو ثلث ہے یہ 20 منٹ کے لیے آتا ہے۔ ثلث کا مطلب ہے 1/3، تو 60 منٹ کا 1/3 کتنا ہوگا؟ 20 ہوگا۔ 20 × 40 = 60
60 کا جو ثلث ہے. اجلس وراء مکتبی واعمل انظر الى ساعة الحائط. I sit behind my table and work. میں اپنی میز کے پیچھے بیٹھتا ہوں اور کام کرتا ہوں. انظر الى ساعة الحائط. I look at wall clock. میں دیوار گھڑی دیکھتا ہوں. انظر الى ساعة الحائط. I look at wall clock. میں دیوار گھڑی دیکھتا ہوں. نظرہ کا صلہ الی آتا ہے. اسی طرح انگلش میں لک ایٹ کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں. لک کے ساتھ ایٹ کا صلہ استعمال ہوگا. ایٹ پریپوزیشن تو معنی دیکھنا ہوگا. انگریزی میں بھی صلہ کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے کیونکہ لک آفٹر خیال کرنا, لک فور تلاش کرنا. تو اس طرح سے جس طرح انگلش میں بھی پریپوزیشن کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے, عربی میں بھی بہت سے الفاظ بہت سے پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. الساعة الآن الواحدة بعد الظهر. It is 1 o'clock PM. دیکھیے بعد الظہر, ظہر کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد ٹائم بدلتا ہے, AM سے PM ہو جاتا ہے. وہی یہاں پر بتایا گیا ہے. اور یہاں پر اگر الآن کو پہلے لے آتے تو اور بہتر ہوتا. الآن الساعة الواحدة بعد الظهر, یا بعد میں لاتے تو بھی بہتر ہوتا. الساعة الواحدة الآن بعد الظهر. لیکن یہاں پر بیچ میں لے آیا گیا ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہوتا کہ اسے پہلے لے آیا جاتا. الساعة الآن الواحدة بعد الظهر. It is 1 o'clock PM. ابھی 1 بج رہے ہیں. PM والے یعنی دوپہر کے بعد والے. الواحدة وخمس دقائق. It is 5 past 1. 1:05 ہو رہے ہیں. الواحدة وعشر دقائق. It is 10 past 1. 1:10 ہو رہے ہیں. الواحدة والربع. It is 1:15. 1:15 بج رہے ہیں. الواحدة والثلث. It is 20 past 1. 1:20 ہو رہے ہیں. الواحدة وخمس وعشرون دقيقة. It is 25 past 1. 1:25 ہو رہے ہیں. الواحدة والنصف. It is 1:30. 1:30 بج رہے ہیں. الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة. It is 35 past 1. 1:35 ہو رہے ہیں. الثانية إلا ثلثا. 2 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں. الثانية إلا ربعا. It is 1:45. 1:45 بج رہے ہیں. الثانية إلا 10 دقائق. It is 10:02. 2 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں. الثانية إلا 5 دقائق. It is 5:02. 2 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. الثانية تماما. It is 2 o'clock. 2 بج رہے ہیں. سأعود إلى بيتي. I return my home. میں اپنے گھر لوٹتا ہوں. ارکب الحافلہ. I ride the bus. میں بس پر سوار ہوتا ہوں. اصل إلى بيتي الساعة 3 عصرا. I reach my home at 3 o'clock in Asr time. اتغدى وانام. I have lunch and sleep. میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. میں اپنے گھر 3 بجے عصر کے وقت پہنچتا ہوں. وانام. اتغدى وانام. میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. واصحو في المغرب واشاهد التلفزيون. I wake up in Maghrib and watch television. میں مغرب کے وقت بیدار ہوتا ہوں اور ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. واتعشى. اور رات کا کھانا کھاتا ہوں. and I have dinner. میں رات کا کھانا کھاتا ہوں. تعشین کا معنی آتا ہے رات کا کھانا کھانا. تغدین کا معنی آتا ہے دوپہر کا کھانا. یہ دونوں فعل اس سے پہلے جہاں پر وہ عربک وربس کے نام سے افعال آئے ہیں وہاں پر آ چکے ہیں. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان افعال کے معنی بھی جان سکتے ہیں اور ان افعال کے علاوہ دوسرے افعال کے معنی بھی جان سکتے ہیں. اسی طرح ٹائم کی جو عربی ہے, ٹائم عربی میں
ٹائم کیسے بتائیں، اس پر بھی ویڈیو اس سے پہلے آ چکی ہے، اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹائم کو عربی میں ٹائم کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں۔ وعند منتصف اللیل انام اینڈ آئی سلیپ ایٹ مڈ نائٹ، اور میں آدھی رات میں سو جاتا ہوں یا آدھی رات کو سو جاتا ہوں۔ وَيَدُقُّ الْمُنَبِّهُ وَالسَّاعَةَ السَّادِسَةَ صَبَاحًا and the alarm clock rings at 6 o'clock a.m. الارم والی گھڑی صبح 6 بجے بجتی ہے۔ فَأَسْتَيْقِظُ مِن نَوْمِي I wake up، میں اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہوں۔ تمر الايام the days pass، دن گزرتے ہیں۔ السبت الاحد الاثنین الثلاثاء الاربعاء الخمیس الجمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ دن پر بھی اس سے پہلے دنوں کے نام عربی میں اس عنوان سے ویڈیو آ چکے ہیں، اس ویڈیو کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسے دیکھ کر دنوں کے نام بھی جان سکتے ہیں۔ اسی طرح مہینوں کے نام کی ویڈیو بھی آ چکی ہے اس سے پہلے، اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسے بھی دیکھ کر مہینوں کے نام جان سکتے ہیں۔ تمر اللیالی the nights pass، رات گزرتی ہیں۔ تمر الاسابع the weeks pass، ہفتے گزرتے ہیں۔ تمر الشہور the months pass، مہینے گزرتے ہیں۔ ینایر، فبرائر، مارس، ابریل، مایو، یونیو، یولیہ، اگستس یا اگستس، سپتمبر، اکتوبر، نوفمبر، دسمبر، یہ مہینوں کے نام ہیں۔ ینائر، جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، مئی، یونیو، جون، یولیہ، جولائی، اگستس، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اور عربی میں مہینوں کے نام ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس ویڈیو میں ان جو دوسرے نام ہیں مہینوں کے وہ بھی وہاں پر درج ہے، جیسے قانون الاول، قانون الثانی، تشرین الاول، تشرین الثانی وغیرہ ذالک، وہاں پر وہ موجود ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الربیع، الصیف، الربیع اسپرنگ، موسم بہار، الصیف سمر، موسم گرمی کا موسم۔ وتمر الفصول the seasons pass، موسم گزرتے ہیں۔ الربیع، الصیف، الخریف، الشتاء، اسپرنگ، سمر، آٹم، ونٹر، موسم بہار، موسم گرما یعنی گرمی کا موسم، الخریف، موسم خزاں، پتجھڑ کا موسم جس میں پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں، الشتاء، ونٹر، موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم، الخریف دیکھ رہے ہیں پتے جھڑ گئے ہیں، موسم خزاں، الشتاء، موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم دیکھ رہے ہیں آپ کہ گرم کپڑے یہ پہنے ہوئے ہیں۔ وتمر السنوات ويدق المنبه الساعة السادسة صباحا the years pass، سال گزرتے ہیں۔ ويدق المنبه الساعة السادسة صباحا the alarm clock rings at 6 o'clock a.m۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان الفاظ کو آپ یاد کریں، ان تعبیرات کو سمجھیں، اور ان میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہے اسے اپنے جملوں میں استعمال کریں، اپنے روزمرہ کی بول چال میں استعمال کریں، تبھی آپ کو عربی بولنا، لکھنا، پڑھنا اور سمجھنا آئے گا۔ آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اپنے حلقوں میں اسے شیئر کریں تاکہ عربی زبان کو فروغ ملے اور خلق کثیر اس سے استفادہ کرے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔